اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان کا نصف جو ہے وہ ہوا چاہتا ہے، تو 15 شعبان ایسی مبارک رات ہے کہ جس کی فضیلت کے حوالے سے اتنی احادیث مبارکہ آئی ہیں کہ وہ ساری پڑھ کے انسان حیران ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رات کو کیسی شان بخشی ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت 4 راتوں میں خیر و برکت کو حد سے زیادہ بڑھا دیتا ہے، اور وہ 4 راتیں کون سی ہیں؟ پہلی رات ہے 15 شعبان کی رات، جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہے چاند رات یعنی عید الاضحیٰ کی رات ہے، عرفات کی رات ہے، عید الفطر کی رات ہے، عید الاضحیٰ کی رات ہے، اسی رات کو جو ہے وہ عرفات کی رات بھی کہا جاتا ہے، اور ایک رات ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے شب قدر کو جو ہے وہ مخفی کر دیا ہے اور اس کو محنت کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ کوشش کرو اور اس کو تلاش کرو، ڈھونڈو۔ لیکن جو بقیہ راتیں ہیں یعنی 15 شعبان کی رات ہے، عید الفطر کی رات ہے، عید الاضحیٰ کی رات ہے یا عرفات کی رات ہے، تو ان راتوں کو اللہ نے عیاں کر دیا ہے، کھول دیا ہے، بتا دیا ہے، راز نہیں رکھا، تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نفع اٹھا سکے۔ تو جو بابرکت اور خیر والی راتیں ہیں 4، ان میں سے جو پہلی رات ہے وہ ہے شب برات یعنی 15 شعبان کی رات۔ اب اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ صرف ایک روایت کو بیان کروں گا، تو جو بات میں کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ اسی کے اندر وہ آ جائے گی کہ ہم نے کون سا عمل اس رات کو کرنا ہے۔ اللہ کل کے بیان میں بھی یہ بات میں نے سمجھائی کہ اگر اس رات کو غفلت کے ساتھ گزار دو گے تو اس کی نحوست پورا سال تمہارا پیچھا کرے گی، اگر اس رات کو قیمتی بنا لو گے، اللہ کی رضا کو پانے کی کوشش کرو گے، تو اس کے جو ثمرات ہوں گے وہ سارا سال تم سمیٹتے رہو گے۔ یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے کہ سارا سال ہم نے نحوستوں کو پیچھے لے کے چلنا ہے، پھر سارا سال ان نحوستوں سے بچنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے وظیفے کرنے ہیں یا تکلیف میں رہ کے گزارنی۔ اگر سکھی رہ کے گزارنا ہے تو ایک رات تنگی برداشت کر لو اور اپنے نفس کو جو ہے وہ راضی کر لو کہ میں نے ایک رات جو ہے وہ ڈٹ کے عبادت کرنی ہے اور اللہ کو منانا ہے اور اپنے گناہوں کی توبہ جو ہے وہ کرنی ہے۔ تو جب ایک رات یعنی 15 شعبان کی رات قیمتی بن جائے گی تو میں نے کیا کہا کہ یہ قیمتی رات پھر ایسا سرمایہ ہے کہ یہ سرمایہ پورا سال تجھے تقسیم ہوتا رہے گا، تیری بگڑی جو ہے وہ بناتا رہے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ سابقہ راتوں کی طرح، گزری ہوئی راتوں کی طرح غفلت میں رہ کے گزار دی تو اس کی ایسی نحوست آئے گی کہ وہ نحوست پہ پورا سال پیچھا کرتی ہے، اور انسان پھر کیا کہتا ہے کہ میرے پہ جادو ہو گیا ہے، مجھے پریشانیاں چھوڑ نہیں رہی۔ اب پریشانیاں چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے، پریشانی سے جان چھڑانے کا وقت آ گیا ہے، مقدروں کے فیصلے کروانے کا وقت آ گیا ہے، اپنے حق میں فیصلے کروانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو پھر اب لنگوٹا کسل سارا سال تو آپ روتے رہو گے، گلے شکوے کرتے رہو گے، اب گھڑی آ گئی ہے جیسے چاہتے ہو ویسے فیصلے کروا لو۔ میں ایک عمل بتاؤں گا، پھر آپ خود کہو گے کہ یہ رات فیصلوں کی رات ہے۔ ہم جو وظائف پڑھ کے یا تویز دھاگا کر کے اوٹ پٹانگ کام کر کے اپنے حق میں فیصلے تو نہ کروا سکے، اب رب خود فرما رہا ہے کہ بندے مانگ کیا مانگتا ہے، تو پھر مانگتے جانا، اللہ عطا کرتا جائے گا۔ جب اللہ کا وعدہ ہے، وہ بن مانگے دینے والا ہے، اب تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مانگو میرے سے، مانگو۔ بقیہ سال میں کیا ہوتا ہے؟ ہم مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے۔ تو یہ رات ایسی ہے جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ خود آسمان زمین پہ جلوہ افروز ہو کے اپنی شان سوال کر رہا ہے کہ بخشش مانگنے والا میں بخش دوں، ہے کوئی بیمار صحت مانگنے والا میں اس کو صحت عطا کروں، ہے کوئی مقروض قرض سے خلاصی مانگنے والا میں اس کی قرض سے خلاصی کروا دوں، ہے کوئی جہنم کے عذاب سے خلاصی مانگنے والا میں اس کے جہنم کے عذاب سے بری کر دوں، خلاصی جو ہے وہ عطا کر دوں، ہے کوئی جنت کا مشتاق کہ میں جنت اس کے نام کر دوں۔ تو اللہ تو خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ تو جب آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہے، بس ادھر سے جھولی پھیلا دینا تو انشاءاللہ جو مانگتے جاؤ گے اللہ جھولی میں ڈالتا جائے گا۔
15 شعبان کی رات یعنی شب بارات کتنی قیمتی رات ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مسجد سے نکلے تو سفر کرتے کرتے ایک پہاڑ پہ تشریف لے گئے۔ جب پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے تو جو پہاڑ کی چوٹی تھی اس کے اوپر ایک چٹان تھی دودھ یا سفید رنگ کی، اور اتنی حسین و جمیل تھی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دیکھ کر حیرت زدہ ہوئے، اور آپ اس چٹان کے گرد جو ہے وہ چکر کاٹ رہے ہیں، اس کو ہر طرف سے دیکھ رہے ہیں کہ مولا کیا بنایا ہے تو نے، کیسا حسن و جمال جو ہے اس پتھر کو تو نے عطا کیا ہے، کیسی طرح تخلیق ہے۔ تو جب رب نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو حیرت زدہ دیکھا تو اللہ نے آواز دی کہ اے میرے نبی، کیا اس سے بھی حیرت والی بات، اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز تخلیق میں تیرے پہ منکشف نہ کر دوں، تجھے دکھا نہ دوں؟ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ ضرور مجھے دکھا۔ تو چٹان پھٹی، اب چٹان کے اندر ایک عصا ہے، ایک ڈنڈا ہے، اس کے ساتھ انگور لگے ہوئے ہیں، یعنی ایک تنا جو ہے وہ کھڑا ہے، تنے کے ساتھ انگور لگے ہوئے ہیں، اور ایک بزرگ جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر، اس منظر کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے کہ پہاڑ ہے، پہاڑ کے اوپر ایک چٹان ہے، چٹان کے اندر جو ہے یہ بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور آگے ایک پانی کا پیالہ پڑا ہوا ہے، وہاں پانی بھی ہے، اور ایک ہی تنا ہے، اور کوئی اس کی شاخیں بھی نہیں ہیں، کوئی پتے بھی نہیں، اور ساتھ انگور کا ایک گچھا لگا ہوا ہے، اور بزرگ جو ہے بڑے یکسوئی کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب وہ بزرگ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور آپ نے پوچھا شیخ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، شیخ میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ تو ان بزرگوں نے، شیخ نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، میں یہاں 400 سال سے عبادت کر رہا ہوں، اور اللہ مجھے ایک پیالہ پانی کا روزانہ اور ایک گچھا انگور کا، یہ میری خوراک ہے، یہ مجھے اس پتھر کے اندر پہنچا رہا ہے۔ اور آج مسلمان کہتا ہے کماواں گے نہیں تو کھاواں گے کتھوں، یعنی جو پتھر کا کیڑا ہے وہ کماتا ہے، یا یہ جو بزرگ ہیں یہ کما رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ شریعت کا حکم ہے کوشش کرو، محنت کرو، لیکن اللہ والو جب صرف آپ کا تقیہ یا آپ کا یقین یا آپ کا ایمان محنت پہ بن جائے گا تو محنت سے سارے کام نہیں ہوتے۔ محنت تو ایک اسباب میں سے سبب ہے کہ اسباب اختیار کرو، اصل ذات ہے اللہ کی، وہ اسباب کے اندر تھوڑا ڈال دے، زیادہ ڈال دے، برکت ڈال دے، نقصان ڈال دے، نفع ڈال دے یا نقصان ڈال دے، یہ تو فیصلے اللہ کے ہاتھ میں، اسباب کے اندر نفع نقصان تو نہیں ہے، یہ فیصلے اللہ نے کرنے ہیں۔ ایک چیز آپ کے لیے نفع ہے، دوسرے کے لیے وہی چیز جو ہے وہ نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ تو اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ان بزرگوں نے کیا عرض کی کہ میں پچھلے 400 سال سے پہاڑ کے اس کوک کے اندر، چٹان کے اندر عبادت کر رہا ہوں، اور اللہ مجھے کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، اور اس چٹان کے اندر اللہ مجھے سلا بھی رہا ہے، اور 400 سال سے اللہ نے مجھے زندہ رکھ کے زمانے کو دکھا بھی دیا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حیرت زدہ ہوئے تو رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ اس سے بھی کوئی عجیب تخلیق ہے، اس سے بھی۔ تو اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے عیسیٰ تو حیرت زدہ ہے کہ میں اس کو 400 سال سے کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، سلا رہا ہوں، میں نے زندہ رکھا ہوا ہے، اور اس کی 400 سال کی عبادت ہے۔ مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے جب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت آئے گی اور وہ 15 شعبان کو 2 رکعت نماز نفل پڑھے گی، 15 شعبان کی رات 2 رکعت نماز نفل پڑھے گی، ان کی 2 رکعتیں اور اس کی 400 سال کی عبادت، ان کی 2 رکعتیں اور ان کی 400 سال کی عبادت، ان کی 2 رکعتیں اس کی 400 سال کی عبادت سے زیادہ مجھے محبوب ہوں گی۔ تو اللہ 15 شعبان کی رات ایسی رات ہے کہ اللہ رب العزت اگر آپ کو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے تو جو سابقہ انبیاء علیہ السلام ہے، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے یا بنی اسرائیل کے جو انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کی جو امتیں ہیں انہوں نے جو عبادات کی ہیں ان کی سینکڑوں سالوں کی عبادات ہوں گی، ہماری صرف 2 نفلیں ہوں گی، ہماری 2 نفلیں جو ہے ان کی سینکڑوں سال کی عبادت کے اوپر حاوی ہوں گی، باری ہوں گی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 15 شعبان کی رات کیا کرنا ہے، 15 شعبان کی رات کو 100 رکعت نماز نفل پڑھی، اس نماز کو صلاۃ الخیر کہتے ہیں۔ 100 رکعت نماز نفل پڑھی یعنی 2 کر کے، اور ہر رکعت کے اندر 5 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی، یعنی سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد
5 مرتبہ سورۃ اخلاص ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھی. جب وہ نماز سے فارغ ہوگا 5 لاکھ فرشتے جو ہے نازل ہوں گے. ہر فرشتے کے ہاتھ کے اندر ایک سونے کا رجسٹر ہوگا, دفتر ہوگا. قیامت تک کے لیے صلاۃ الخیر کا ثواب لکھتے رہیں گے, ثواب ختم نہیں ہوگا, ثواب ختم نہیں ہوگا. اگلی روایت جو حسن بصری نے روایت کیا ہے رحمہ اللہ, انہوں نے اس میں تھوڑا سا فرق ڈالا ہے, یعنی اس کا تھوڑا سا فرق ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت یا یہ بات یا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان میرے تک 30 صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے. مجھے 30 صحابہ نے یہ بات پہنچائی ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 15 شعبان کی رات یعنی شب برات کی رات 100 رکعت نماز نفل پڑھی یعنی صلاۃ الخیر پڑھی, اور ہر رکعت کے اندر 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی سورۃ فاتحہ کے بعد. جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا اس میں 5 بار ہے, تو جو حسن بصری روایت کر رہے ہیں اس میں 10 بار ہے, باقی سارا مضمون وہی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جس نے صلاۃ الخیر کا اہتمام کیا شب بارات کو 15 شعبان کی رات کو, تو نماز پڑھنے کے دوران اللہ رب العزت 70 بار نگاہ کرم فرمائے گا. اس عبادت کے دوران اللہ 70 مرتبہ محبت بری نگاہ سے دیکھے گا. اگلی بات جس کے لیے عمل بتا رہا ہوں, اور ہر بار کتنی بار اللہ نگاہ کرم فرمائے گا؟ 70 بار, اور ہر بار اللہ 70 حاجتیں پوری کرے گا. تو شریعت کے اندر جب لفظ 70 استعمال ہوتا ہے تو 70 کا مطلب 70 نہیں ہوتا, 69 اور 70 جو ہم بولتے ہیں 70 نہیں ہوتا. شریعت کے اندر جو لفظ 70 استعمال کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ. تو اب آپ اس کا جو مفہوم بیان کریں گے تو وہ یوں بنے گا کہ جب آپ صلاۃ الخیر جو ہے وہ ادا کر رہے ہوں گے تو اللہ رب العزت کئی بار محبت کی نگاہ سے دیکھے گا اور آپ کی کئی حاجات کو ایک ہی نگاہ میں پورا کرتا جائے گا. جب اللہ محبت بری نگاہ ڈالے گا تو کئی حاجات آپ کی پوری ہوتی جائیں گی. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ 70 بار اللہ نگاہ کرم کرے گا اس عبادت کے دوران یا صلاۃ الخیر کو ادا کرنے کے دوران, اور ہر بار 70 حاجتیں پوری کرے گا. اللہ والو ہماری تو کل 70 نہیں ہوتی. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ جتنے بھی آپ کے کام اٹکے ہوئے ہیں, جتنی بھی آپ کی حاجات ہیں لکھیں, اب 2 4 5 6 7 8 کے بعد آپ کی بس ہو جانی ہے, آپ سے تو 70 بھی نہیں پوری ہونی. تو اللہ یہ 15 شعبان کی رات ایسی رات ہے, کوئی ورد وظیفہ نہیں ہے, کوئی شرائط نہیں ہے, کوئی حصار نہیں ہے, کوئی اثر بد نہیں ہے. اللہ بھی راضی, اللہ کا رسول بھی راضی. یہ رات جب قیمتی بن جائے گی صلاۃ الخیر کی برکت سے, تو میں نے کیا ابھی شروع میں کہا کہ یہ رات ایسے ثمرات اپنے اندر سمیٹے ہوئی ہے کہ وہ ثمرات پہ سارا سال تجھے تقسیم ہوتے رہیں گے. اس رات کی سارا سال تجھے خیرات جو ہے وہ ملتی رہے گی, اور اللہ نہ کرے یہ رات سو کے گزار دی, غفلت میں گزار دی, پھر سارا سال اس کی نحوست ہمارا پیچھا خدا نخواستہ کرتی رہے گی. تو اس لیے وہ تمام حضرات جو بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں, گھر میں بیماریاں ان کی وجہ سے پریشان ہیں, جادو کی وجہ سے پریشان ہیں, قرضے کی وجہ سے پریشان ہیں, مالی تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں, یا گھر میں صحت کے معاملات ان کی وجہ سے پریشان ہیں, اپنا گھر نہیں ہے, باہر جانا چاہتے ہیں, کوئی وسائل پیدا نہیں ہو رہے, اس طرح کے مسائل دنیا کے جنہوں نے گھیرا ہوا ہے, تمام کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں, نہیں تو کاغذ پہ لکھ لیں, اپنی حاجات کو لکھ لیں, اور 15 شعبان کو صلاۃ الخیر کا اہتمام کریں. اب اس کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ میں بتا دیتا ہوں, وہ آپ کو اور آسان ہو جائے گا, کیونکہ آپ نے میرے سے یہ سنا کہ 100 رکعت پڑھنی ہے, تو 100 رکعت پڑھ کے تو آدھی روح جو ہے تو وہ ویسے ہی نکل گئی ہے نیچے والے دھڑ کی کہ 100 رکعت کون پڑھے گا. ساڈے کو تو عشاء دیاں 17 نہیں پڑھی جاندیاں, عشاء دیاں 17 نہیں پڑھی جاندیاں. اب دیکھیں عشاء کی نماز کی 17 رکعتیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, تو 5 مرتبہ عشاء کی نماز پڑھے تو کم و بیش صلاۃ الخیر ہو جائے گی نا, اتنی سی بات ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ 5 مرتبہ میں نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے اور ایک ساتھ مغرب پڑھنی ہے, تو تقریباً جتنا وقت اس پہ لگے گا تو آپ کی پوری ہو جانی. اب میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں. اب اس کو آپ پڑھیں گے کیسے؟ وہ حضرات جو پہلے نوافل پڑھنے کے یا عبادت کرنے کے عادی ہیں ان کے لیے تو میں بات نہیں کر رہا, اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے, وہ تو عادی ہیں, وہ تو کر لیں گے. ہم نے لے کے چلنا ہے عوام کو. وہ تو کیا کریں گے, وہ عشاء پڑھیں گے, عشاء پڑھ کے جب بھی وہ عبادت شروع کریں گے, وہ نوافل شروع کریں گے, 2 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے میں آرام سے سارے مکمل کر کے وہ فارغ ہو جائیں گے.
ان کی تو بات ہی نہیں ہے. بات ہے عوام کی کہ عوام کو اتنا سادہ اور آسان طریقے کے ساتھ بتاؤ کہ ان کے اندر رغبت پیدا ہو, ان کو ترغیب جو ہے وہ ہو کہ ہم بھی یہ کر سکتے ہیں. تو عام عوام کے لیے صلاۃ الخیر کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ 100 نفل پڑھنے. آپ مغرب کی نماز پڑھیں 15 شعبان کو, آپ پہلے غسل کر لیں عصر کے بعد, ٹھیک ہے, مغرب سے تھوڑی دیر پہلے آپ تیاری کر لیں, غسل کر لیں, غیر ضروری بال ہیں وہ آپ صاف کر لیں, رات کی عبادت کے لیے تیاری کر لیں. اب آپ مغرب کی نماز جو ہے وہ پڑھیں. مغرب کی نماز پڑھ کے مغرب سے جو عشاء کا وقت ہے وہ نوافل پڑھتے رہیں, ٹھیک ہے. تو مغرب اور عشاء کے درمیان میں 79 منٹس ہوتے ہیں, تو ان میں کچھ وقت آپ کا استعمال ہو جائے گا مغرب پڑھنے کا, تو تب بھی 1 گھنٹہ آپ کے پاس رہ جائے گا. تو 1 گھنٹے کے اندر جتنے نفل آپ سے پڑھے جا سکتے ہیں آپ پڑھ لیں. 40 پڑھ سکتے ہیں, 30 پڑھ سکتے ہیں, 20 پڑھ سکتے ہیں, وہ آپ کے پڑھیں گے, وہ پڑھیں گے. اس کے بعد آپ عشاء کی نماز پڑھیں, کھانا کھائیں, تھوڑا سا کمر سیدھی کر لیں, گھنٹے کے بعد دوبارہ آپ مصلی پہ بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے. پھر آپ جو ہے 20 جو ہے وہ 30 نوافل, 40 نوافل, گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ پھر پڑھ لیں. پھر تھوڑا سا آرام کر لیں, چائے شائے پی لیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو بقیہ رہ گئے ہیں وہ اس کو مکمل کر لیں. یعنی ان کو آپ 3-4 حصوں کے اندر بھی توڑ کے پڑھ سکتے ہیں. اب میں اس کو اور آسان طریقے سے بتا دیتا ہوں. جس طرح میں نے یہ کہا کہ یہ نماز صلاۃ الخیر اس طریقے سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. جیسے عشاء کی نماز میں نے کہا 5 دفعہ اور ایک ساتھ مغرب پڑھ لو تو پوری ہو جاتی ہے. تو یوں آپ جس طرح عشاء کی نماز پڑھیں گے تو کتنی رکعتیں پڑھیں گے؟ 17. تو 7 20 جو ہے, یعنی ایک عشاء کی نماز کا وقت اور لگا رہے تو 20 ساتھ آپ کے ہو جائیں گے. پھر تھوڑا سا آرام کر کے پھر 20 پڑھ لیں, پھر تھوڑا سا آرام کر کے 20 پڑھ لیں, مغرب اور عشاء کے درمیان میں بھی 20 پڑھ لیں یا 40 پڑھ لیں, تو آپ کی آرام سے ہو جائے گی. اور وہ لوگ جو عبادت کرنے کے عادی ہیں ان کے لیے وہی ترتیب ہے کہ وہ ایک دفعہ شروع کریں اور ساری ایک دفعہ مکمل کر لیں. اب کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ جی وہ توڑ کے پڑھیں تو اس کا ثواب کم تو نہیں ہو جائے گا؟ بھائی اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ رکھیں. اگر ایک دفعہ آپ پڑھتے ہیں, آپ 15-20 پڑھ کے تھک جاتے ہیں اور بعد میں صرف آپ گلے سے اتارتے ہیں تو اس عبادت کا کیا فائدہ؟ اس لیے میں نے آپ کو طریقہ یہ بتایا ہے کہ نفلی عبادت کے اندر سختی نہیں ہوتی. نفلی عبادت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سختی نہیں ہوتی. فرض کے اندر سختی ہے. اب فرض نماز ہے, ہم جس بھی حال میں ہیں سختی رہے گی کہ پڑھنی ہر صورت میں. نماز پڑھنے کو نہیں دل چاہ رہا, آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تھکاوٹ ہے, بھوک لگی ہے, نیند ہے, لیکن نماز کا وقت ہو گیا تو نماز ہر صورت میں کیا کرنی پڑے گی؟ پڑھنی پڑے گی. نفل میں یہ سختی نہیں ہوتی. تو اس لیے شریعت کے مزاج کو سمجھیں. اپنے اوپر جو ہے نام نہاد خود ساختہ پابندیاں لگا کے اپنے آپ کو برباد نہ کریں. جس طرح ہم نے وظائف اپنے گھڑ لیے, خود بخود اپنے پر پابندیاں لگا کے اپنے آپ کو برباد کر دیا. جب اللہ آسانیاں دے رہا ہے تو اپنے آپ کو کیوں ذلیل کر رہے ہیں؟ صرف فرض ہم بات کر رہے ہیں آج نفلی عبادت کی. تو نفلی عبادت تو محبت کا سودا ہے, خوشی کا سودا ہے. تو خوشی کریں, محبت کے ساتھ کریں. تو اس کو آپ حصوں کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں. ہاں تب مسئلہ بنتا اگر 100 رکعت نماز نفل اکٹھی کی نیت کرنی ہوتی, پھر تو وہ مجبوری تھی نا. پھر تو وہ کیا تھی؟ مجبوری تھی. ہے تو اب تو وہ تو مجبوری ہے ہی نہیں ہے. اب تو آپ نے پڑھنی 2 کر کے ہے. تو آپ کیا کریں؟ مغرب کی نماز پڑھیں, اس کے بعد آپ 20 رکعتیں, 30 رکعتیں, 40 رکعتیں پڑھ لیں, پھر عشاء پڑھ کے فارغ ہو جائے. یعنی میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مغرب سے لے کے عشاء تک مکمل عبادت کریں, ٹھیک ہے. عشاء کے بعد آپ کھانا کھائیں, بچوں کو وقت دیں, ٹھیک ہے, تھوڑا سا آرام کر لیں, کمر سیدھی کر لیں. اس کے بعد جب تھوڑا سا سکون ہو جائے, بچے سو جائیں, پھر آپ دوبارہ آرام سے سکون کے ساتھ پھر دوبارہ ایک جو ہے وہ شفٹ جو ہے وہ لگا لیں, پھر 40 نفل پڑھ لیں. باقی جو 20 رہ جائیں گے وہ تہجد کو کر پڑھ کے پھر اللہ سے جولی پھیلا کے مانگ لیں جو مانگنا ہے. بچوں کے رشتے ہیں, بیماری ہے, صحت ہے, رزق کی تنگی ہے, گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں, بچوں کی نوکریاں نہیں لگ رہی ہیں, کاروبار کا مسئلہ ہے, جس طرح کے بھی مسائل ہیں, اپنا گھر خریدنا چاہتے ہیں, گھر بیچنا چاہتے ہیں, جائیداد خریدنا چاہتے ہیں, اس طرح باہر جانا چاہتے ہیں, باہر کے مسائل ہیں, رشتہ داروں کے مسائل ہیں, ہمسایوں کے مسائل ہیں, آخرت کے لیے آپ مانگنا چاہتے ہیں, پھر آپ کے اوپر ہے, آپ مانگتے جائیے گا اور اللہ عطا کرتا جائے گا. امت کے لیے بھی دعائیں کریں. حضور علیہ السلام کو امت اپنی بہت پیاری ہے, امت کے لیے دعائیں کریں دل بھر کے, آپ جسے کہتے ہیں بڑا دل کر کے, اللہم اغفر للامتی, اللہم اغفر للامتی,
اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اگر یہ پوری دعا نہیں آتی بس اتنا پڑھ لیں اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، یا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اگر یہ نہیں آتی تو وہی دعا جو نماز میں پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، تمام ایمان والوں کو یوم حساب بخش دے. یہ دعا مانگیں. پھر اس دعا کو پورا بھی پڑھیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے اللہ مجھے نمازی بنا دے، میری اولاد کو نمازی بنا دے اور میری دعاؤں کو قبول فرما لے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، تمام ایمان والوں کو یوم حساب کو بخش دے. تو جو دعائیں آپ کو آتی ہیں وہ مانگیں. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 3 بار سید الاستغفار پڑھا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. جس نے 3 بار یوں سید الاستغفار پڑھا، اگر اس کے گناہ جھاگ کے برابر بھی ہیں، درختوں کے پتوں کے برابر بھی ہیں، ریت کے ذروں کے برابر بھی ہیں، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو اس لیے صلاۃ الخیر کا اہتمام کریں، اس کے بعد دعاؤں کا اہتمام کریں، کملی والے پہ درود پڑھیں. جون سا درود پاک آپ کو آسانی ہے، جو حضرات پہلے سے ہمارے سے وابستہ ہیں وہ درود پاک پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وہ وہی پڑھیں، جو پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ وہ وہی پڑھیں، جو یہ پڑھیں بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ وہ وہی پڑھیں گے. یا کوئی جو درود ابراہیم پڑھ رہا ہے وہ پڑھیں، جو درود تنجینہ کا عمل کر رہے ہیں وہ وہی اپنا عمل کریں گے. کوئی الگ سے اذکار وظائف نہیں کرنے تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی اثر ہمارے اوپر نہ آئے. کیونکہ جب ہم وظائف کریں گے چاہے وہ ایک رات کے لیے بھی ہوں تو ان کے لیے شرائط لاگو ہوتی ہیں. ہم نے عبادت کرنی ہے، وہ کرنی ہے جس کا کوئی اثر بد نہ ہو بلکہ نفع ہی نفع ہو. اب آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ نماز کے اندر جو 100 نوافل ہم پڑھیں گے تو اس کے اندر ہم جب اتنی سورۃ اخلاص پڑھیں گے ہر رکعت کے اندر، چلو ہم 5 بار بھی پڑھتے ہیں، حسن بصری والی روایت ہم نہیں لیتے تو 5 بار بھی پڑھیں گے تو 100 بار پڑھیں گے تو 500 بار سورۃ اخلاص پڑھی گئی. اگر ہم حسن بصری والی روایت جو وہ لیتے ہیں تو ہر رکعت کے اندر ہم جو ہے وہ 10 بار پڑھیں گے تو 100 نفل پڑھیں گے تو 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی جائے گی. تو کیا اس کی رجعت تو نہیں ہوگی؟ نماز کے اندر آپ پورا قرآن بھی 15 سپارے ایک رکعت میں اور 15 سپارے دوسری رکعت میں روزانہ بھی پڑھیں گے تو رجعت نہیں آئے گی. نماز کا معاملہ اور ہے. جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ ضامن ہوتا ہے، حفاظت کا ذمہ اللہ کا ہے. کیوں؟ نماز حکم اللہ کا ہے، طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. ہر وہ عمل جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے تو حفاظت کا ذمہ اللہ کا ہے. ہر وہ طریقہ جس میں طریقہ تو ہر وہ حکم جو حکم تو ثابت ہو جائے کہ اللہ کا ہے، طریقہ کسی بزرگ کا ہوگا، اس کا ذمہ دار اللہ نہیں ہے. یہ وہ نقطہ ہے جو امت کو سمجھ نہیں آیا، پیشواؤں کو سمجھ نہیں آیا. انہوں نے امت کو اس بھنور میں پھنسا دیا اور امت رجت کے اندر پھنس کے اس کا بیڑا غرق ہو گیا. اگر ہم وظائف کریں گے بے شک وہ اللہ ہے تو وظائف ذکر ہے. ذکر حکم کس کا ہے؟ اللہ کا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اب ذکر کا حکم تو ہو گیا اللہ کا، کیا طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے؟ نہیں ہے. تو جو اعمال میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ حکم اللہ کا ہے، طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. اس لیے یہ کیا ہے؟ یہ محفوظ ہے. ان کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے، کوئی کڑا نہیں ہے کسی بھی قسم کا. تو آخر پہ وہ خواتین جن کے ایام کا مسئلہ ہے، اب وہ کہیں گے حضرت صاحب اتنا آپ نے اچھا عمل ہمیں بتایا ہے، آسانیاں بھی اتنی آپ نے بتا دی ہیں، ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ تو ایام کا مسئلہ ہے. تو بھائی ایام کا مسئلہ جو ہے وہ خوشی کے ساتھ ہے، یہاں اختیاری نہیں ہے، یہ بے اختیاری ہے. تو آج جب آپ کا جذبہ، آپ کی نیت، آپ کا ارادہ ہے عبادت کرنے کا تو بن عبادت کے بھی انشاءاللہ اللہ نیت کے اوپر بھی آپ کو اجر عطا فرمائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نوافل نہیں پڑھیں، باقی جو اذکار ہے وہ کریں. آپ شام سے لے کے یعنی بعد نماز مغرب سے لے کے فجر تک جتنا وقت آپ کو آسانی ہے اس میں آپ تسبیحات کریں، اپنا درود پاک جون سا آپ پڑھ رہے ہیں وہ پڑھیں، آپ استغفار کی کثرت کریں.
ٹھیک ہے، اب قرآن کی تلاوت نہیں کریں، اب نماز نہیں پڑھیں، اگلے دن روزہ نہیں رکھیں، تو جب آسانی ہو جائے گی، ابھی شعبان کے دن رہتے ہیں، ایک آدھ روزہ رکھنا ہو تو آپ رکھ سکتے ہیں۔ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا اس لیے اس کو پسندیدہ قرار نہیں دیا گیا تاکہ آگے آنے والے جو روزے ہیں، آگے جو روزے یعنی فرض روزے آنے والے ہیں ان کا انسان استقبال کرے، اور اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو ممنوع نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے، ایک آدھ روزہ کسی نے رکھنا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ اس طرح وہ حضرات جو سوموار کا روزہ رکھتے ہیں، جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، ان کی پہلے ترتیب چلی آ رہی ہے تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں 15 شعبان کے بعد بھی، تو کوئی ایسی اس میں قباحت نہیں ہے، ممنوع نہیں ہے۔ لیکن منع صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ کسی نے پہلے 15 شعبان کے روزے رکھے ہی نہیں ہے، اب اوپر رمضان شریف آنے والا ہے تو اس نے روزے شروع کر دیے، تو یہ جو ہے وہ رمضان کی توہین ہے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ اب آپ رمضان کی تیاری کرو، روحانی طور پہ بھی تو بدنی طور پہ بھی، تاکہ جب رمضان کے روزے آئیں تو اس وقت تک آپ شعبان کے روزے رکھ کے اکتاہٹ کا شکار نہ ہو چکے ہو، آپ کو خوشی ہو کر رمضان شریف آ رہا ہے۔ لیکن وہ لوگ جن کا معمول ہے، جن کی عادت ہے روزے رکھنا حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق، وہ لوگ اس میں شامل نہیں ہے۔ اسی طرح کسی نے اگر منت مانی ہے کہ میں 15 شعبان کا روزہ رکھوں گی، جیسا عورتوں کے ہاں اکثر ہوتا ہے، تو ان کے ایام شروع ہو گئے، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکے، تو وہ جو باقیہ 13 یا 14 روزے رہ گئے ان میں کوئی ایک دن کا روزہ وہ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے دل چھوٹا نہیں کرنا، ماؤں بہنوں نے بھی پریشان نہیں ہونا کہ ہم عبادت نہیں کر سکے۔ اللہ جذبوں کو دیکھتا ہے، اللہ ارادوں کو دیکھتا ہے، اور ہمارا رب تو وہ کریم ہے جو عبادتیں بھی قبول کرتا ہے، ندامتیں اور شرمندگیاں بھی قبول کرتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ رب کے سامنے جب اپنی عاجزی کریں، ندامت اور شرمندگی کو پیش کریں، اپنی بے بسی کو، یا اللہ میں عبادت کرنا چاہتی تھی لیکن میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، میں نہیں کر سکی، تو ہو سکتا ہے اللہ آپ کی بے بسی کو قبول کر لے، اللہ کو آپ کی بے بسی اتنی پسند آ جائے کہ کسی کے 100 نفل پڑے ہوئے اتنے پسند نہ آئے۔ تو اس لیے اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اس رات عبادت کرنی، اس رات کو قیمتی بنانا ہے تاکہ سارا سال ہمارا سکھی جو ہے وہ گزرے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو، تمام سننے والوں کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اعمال کی اجازت نہیں ہوتی، میں بارہا یہ کہتا رہتا ہوں تاکہ لوگوں کو شعور آئے، بار بار پھر وہ میسج کر دیں، ہمیں اجازت دے دیں۔ جو مسنون اعمال ہیں یا وہ اعمال جن کا ذکر احادیث مبارکہ کے اندر ہے، چاہے ان کا درجہ سنت کا بنتا ہے، چاہے ان کا درجہ جو ہے مستحب کا بنتا ہے، جب وہ حدیث کے اندر آگے تو ان کی کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ سے توفیق مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اس رات عبادت کریں اس عبادت میں ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت جیسے سالیہ قادری شافیہ کو پوری امت کے کو فیض یاب کرنے کے لیے جو ہے وہ قبول و منظور فرمائے۔ جو ہم محنت کر رہے ہیں امت کو جو ہے وہ شعور دینے کی، اللہ سونا ہمیں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ سلسلہ قادری شافیہ کے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگوں کو اللہ جو ہے حفظ و مان میں رکھے، جان کی، مال کی، اولاد کی، ایمان کی، عزت کی اللہ حفاظت فرمائے۔ وہ تمام حضرات جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے حق میں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔